الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر 20 ہے، باب النہی عن بیع ما لیس عندک وعن ربح ما لم یضمن، کہ جو چیز پاس نہ ہو اسے بیچنا منع ہے، اور جس کے نقصان کی ذمہ داری بیچنے والے پر نہیں، اس کا نفع لینا بھی درست نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن ابی بشر قال سمعت یوسف بن ماہک یحدث عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يسألني البيع وليس عندي افأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک شخص مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جبکہ وہ چیز میرے پاس موجود نہیں، کیا میں اسے وہ چیز بیچ دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں وہ فروخت نہ کر۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز کو جو انسان کے پاس موجود نہ ہو، جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اس چیز کا بیچنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اب ممنوع صورت کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ بیچنے والے کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کی قیمت متعین کر کے وصول کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ چیز میرے پاس آئے گی تب میں تمہیں دے دوں گا۔ اب اس کے اندر معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز آئے گی بھی یا نہیں، یا آئی تو پھر خریدار کو پسند بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یا وہ چیز جو قیمت طے ہوئی ہے اس سے ہلکی ہو معیار کے لحاظ سے۔ تو ان صورتوں کے اندر کیا ہے، پھر آپس میں اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اور اس کے اندر ایسی چیز بھی داخل ہے جو غیر معین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دریا کے اندر جال ڈالتے وقت کہتا ہے کہ اس جال کے اندر جتنی بھی مچھلیاں آئی میں نے آپ کو اتنے میں فروخت کر دی۔ اب جب جال اس انسان نے پھینکا، کوئی پتہ نہیں جال میں مچھلی پھنستی بھی ہے یا نہیں، اور اگر مچھلیاں پھنستی ہیں وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، کیا وہ اس قیمت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ہے؟ تو الغرض وہ جال پھینکنے کے بعد جب وہ نکالے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ نکلے، اور اگر نکلے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلیں، تو اس میں بھی کیا ہے، پھر دھوکہ موجود ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا۔ لیکن اگر کسی چیز کی آپ مقدار بھی متعین کر لیتے ہیں، اس کی صفات بھی متعین کر لیتے ہیں، اس کا وزن، اگر وزن کرنے والی چیزیں معلوم ہے، آپ نے وزن متعین کر لیا ہے، اگر ماپنے والی چیز ہے تو ماپنا اس کا آپ نے پیمانہ آپ نے متعین کر لیا ہے، اور کب ادا کرنی ہے وہ وقت بھی آپ نے متعین کر لیا ہے، تو پھر ایسی چیز پیشگی قیمت کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے۔ اس کو بیع سلف یا بیع سلم کہتے ہیں، آگے آئے گی روایات، وہاں پر مزید اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے وہ چیز بیچو نہیں۔ آج اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھیں تو ہماری اکثر تجارتیں وہ اسی انداز کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاس چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ہم اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً جو آن لائن سسٹم ہوتا ہے، جو آن لائن کمپنی ہوتیاں ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ خریدیں گے، پروڈکٹ خریدنے کے بعد آپ وہ آگے بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وہ آئی نہیں ابھی تک، لیکن اس قیمت کے اندر انہوں نے آپ کو وہ پروڈکٹ دے دی ہے، آپ آگے مزید بیچ رہے ہو۔
اب وہ قبضے میں نہیں آئی، آپ کے پاس نہیں آئی، لیکن آپ آگے سے فروخت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود ہی نہیں اس کو آگے نہ بیچو، وہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ حدثنا اظہر بن مروان حدثنا قال حدثنا حماد بن زید وحدثنا ابو قریب حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا ایوب عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل بیع ما لیس عندک ولا ربح ما لم یضمن۔ عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد شعیب بن محمد رحمہ اللہ سے، اور وہ اپنے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہیں اسے بیچنا جائز نہیں، اور جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں۔ یعنی کہ جب خریدار اپنی چیز بیچنے والے سے وصول کر کے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو پھر اس چیز کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کا ذمہ دار خریدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، اس نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ اس سے پہلے ہونے والا نقصان وہ بیچنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، یعنی جو چیز وصول ہی نہیں کی گئی اور خریدار نے ابھی قبضے میں نہیں لی تو پھر اس سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ تو خریدار اپنے خریدے ہوئے سامان کو قبضے میں لے کر ہی کسی اور کے ہاتھ آگے فروخت کر سکتا ہے، اس سے پہلے فروخت کرنا بیچنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اب قبضے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منقول ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، جیسے گندم ہے، کپڑے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے، سبزی وغیرہ ہو گئی، یہ منقول ہیں، نقل ہو سکتی ہے۔ اور غیر منقول یعنی مکان ہے، اب مکان آپ اٹھا کر ایک زمین سے دوسری زمین پر نہیں لے کے جا سکتے، اب اس کے قبضے میں آنے کی صورت کیا ہے کہ بیچنے والے نے اپنا ساری چیزیں وہاں سے نکال لی، آپ کو کاغذات آپ کو دے دیے، آپ کو چابی دے دی، آپ کے ہاتھ میں دے دی، تو یہ گویا کہ آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، اب آگے اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ جب چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو آگے فروخت کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں ہے جس کی ذمہ داری انسان قبول ہی نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن الفضیل عن لیث عن عطاء عن عتاب بن اسید، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عطا بن ابی رباح ان کا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ نہاہ عن شف ما لم یضمن۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں مکہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں اس چیز کا نفع لینے سے منع فرمایا جس کی ذمہ داری قبول ہی نہ کی گئی ہو۔ تو ان روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو چیز پاس نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں، اور جس کے نقصان کی ذمہ داری بیچنے والے پر نہیں اس سے نفع لینا بھی انسان کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔